السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ حصہ اول سبق نمبر 8 کو لے کے آیا، جس کا ہیڈ لائن ہے سفر القطار، ٹرین کا سفر۔ انشاءاللہ 6 پیراگراف کا 1 سے 6 تک کا ترجمہ ہوگا۔ آئیے اب بغیر کسی تاخیر کے الفاظ کی تحقیق کریں گے، صرفی اعتبار سے، پھر اس کے نحوی اعتبار سے، پھر انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے۔ لا انسى سفر الاول، علمت انی مسافر بکرة مع ابی و اخوتی۔ نسیہ ینسا، نسیان کے معنی ہوتے ہیں بھول جانا۔ یہ مضارع متکلم کا صیغہ ہے اور یہ مضارع مثبت نہیں بلکہ منفی ہے۔ لا انسا، میں نہیں بھولوں گا۔ یہ سفر یعنی متکلم کی طرف اضافت ہونے کی وجہ سے اس کا اعراب مقدر ہے، تقدیری ہے۔ دراصل یہ لا انسا کا کیا ہے، یہ مفعول واقع ہو رہا ہے، اور الاول جو منصوب ہے یہ اول سفر کی صفت ہے۔ علم یعلم، علم کے معنی ہوتے جاننا۔ یہ واحد متکلم کا صیغہ ماضی ہے اور ماضی مطلق ہے۔ مسافرون، سافر یسافر، مسافرتن کے معنی ہوتا ہے سفر کرنا۔ اس میں فاعل کا صیغہ ہے مسافرون۔ اگر مضارع کے اندر استمرار کا معنی لینا چاہتے ہیں، میں آ رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں، بس اس میں فاعل کو مبتدا بنا دیجئے۔ انی ذاہب، میں جا رہا ہوں، انی آکل، میں کھا رہا ہوں، انی نائم، میں سو رہا ہوں، اس طرح کا ترجمہ ہوتا ہے۔ بکرتن کے معنی ہوتا ہے صبح۔ پہلے آئیے یہاں تک ہم کیا کر لیتے ہیں، ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تو اب نحوی اعتبار سے سفر الاول، یہ لا انسا کیا ہے، مفعول واقع ہے، اس لیے یہ منصوب ہے۔ انی مسافر بکرتن، مسافر جو ہے، انی اپنے اسم کے ساتھ انا حرف مشبہ بالفعل یا متکلم لگے ہوئے ہیں جو اس کا اسم ہے، اور مسافر کیا ہے، خبر ہے، اس سے یہ کیا ہے، مرفوع ہے۔ بکرتن یہ ظرف ہے جس کی وجہ سے منصوب ہے۔ مع امی و اخوتی، یہ مع یہ ظرفیت کی بنا پہ کیا ہے، منصوب ہے، اور یہ مضاف ہے۔ امی مضاف الی اور یا کا مضاف ہے، یہ بننے کے بعد کیا ہو جائے گا، یہ معطوف پہلے، پھر اخوہ مضاف اور یا متکلم مضاف الی، یہ مل کر کے معطوف، عطف معطوف ملنے کے بعد جو مع کا کیا ہو جائے گا، مجرور ہو جائے گا۔ پھر یہ ملے، اب یہ پورا جملہ یہاں سے یہاں تک ملنے کے بعد، توجہ چاہیں گے، پورا یہاں سے یہاں ملنے کے بعد علمتو کا کیا ہو جائے گا، مفعول واقع ہو جائے گا۔ ترجمہ دیکھیں، لا انسى سفر الاول، میں اپنے فرسٹ سفر کو، میں اپنے پہلے سفر کو نہیں بھولوں گا۔ علمت انی مسافر بکرہ مع ابی و امی، مجھے معلوم ہوا کہ میں صبح اپنی والدہ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ سفر کرنے والا ہوں۔ فاستيقظت قبل السحر، استيقظ يستيقظ استيقاظ کے معنی ہوتے ہیں بیدار ہونا، یہ ماضی متکلم کا صیغہ ہے۔ سحر اس کی جمع اسحار، فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس کو سحر کہتے ہیں۔ بقیہ یبقى بقان کے معنی ہوتے ہیں باقی رہنا، یہ ماضی متکلم کا صیغہ ہے، بقیت تو میں باقی رہا۔ انتظار ینتظر، انتظار یہ باب افتعال ہے، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں انتظار کرتا ہوں۔ ساعت سفر، سفر ساعت اس کی جمع ساعت، وقت۔ اب ترجمہ دیکھیے، قبل جو منصوب ہے، استيقظ کا کیا ہے، یہ ظرف ہے جس کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ سحر جو مجرور ہے، قبل کا مضاف الیہ ہے، اور ساعتن جو منصوب ہے، انتظر کا مفعول واقع ہے، اور سفر
مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. یہ تو لفظی اعتبار سے نہیں، بس اب جملے کے حساب سے دیکھیے. یہ بقی تو انتظر الساعہ، یہ انتظر الساعہ جو ہے یہاں سے یہاں کیا ہے، یہ حال ہے. اور تاپشتو جو بقی کے اندر ہے، بقیتو کے اندر تاپشتو جو ہے وہ ذوالحال ہے. تو بقی تو انتظر الساعۃ السفر، میں سفر کے اوقات کا سفر کرتا ہوا پڑا رہا، باقی رہا. تو پورا ترجمہ دیکھیں. فسطی کے جو قبل السحر، چنانچہ میں سحر سے پہلے بیدار ہوا اور سفر کے وقت کا انتظار کرتے پڑا رہا. واستيقظ أهل البيت مبكرين وصلينا الصبح وجاء عمي وبدأت في البيت حركة وأصوات. آئیے پہلے یہاں تک کا ترجمہ کر لیتے ہیں. بکر یبکر تبکیر کے معنی ہوتے ہیں کسی کام کو اول وقت میں کرنا. اس میں فاعل کس جگہ ہے؟ مبکر، جمع مبکرون، مبکران، مبکرون. صبح، اس کی جمع صبح معنی صبح. حرکت، اس کی جمع حرکات، چہل پہل. حرکہ یحرکو حرکتن کے معنی ہوتے ہیں چہل پہل ہونا، حرکت میں آنا. صوت، اس کی جمع اصوات، آواز. یہ اہل البیت، اہل کو جو اہل جو مرفوع ہے اس نے کہنے کا فاعل ہے، اور بیت جو ہے اہل کا مضاف الیہ مجرور ہے. مبکرین یہ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور اس کا جو ذوالحال ہے یہ اہل ہے. یہ صبح جو منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، اصل ہے صلینا صلاۃ الصبح. مضاف الیہ کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہے. یہ حرکتون جو مرفوع ہے بدعت کا یہ فاعل ہے، اور اصوات یہ حرکت کا کیا ہے؟ معطوف ہے. تو حرکت جو معطوف ہے یہ اصوات معطوف اور معطوف علیہ ملنے کے بعد جو بدعت کا یہ فاعل ہے. برابر. ترجمہ دیکھیں. وَاسْتَيْقَظَ أَهْلُ الْبَيْتِ مُبَكِّرِينَ، اور گھر کے لوگ صبح سویرے بیدار ہوئے اور ہم نے صبح کی نماز ادا کی، اور میرے چچا آئے اور گھر میں حرکت، چہل پہل، حرکت اور آوازیں شروع ہو گئی. آگے دیکھیے. هذا يجري وذلك يلف الفراش وهذا ينادي وذلك يجيب والأم يكذب ويستعجل. آئیے پہلے یہاں تک کا ترجمہ کرتے ہیں. جرا یجری جرین کے معنی ہوتے دوڑنا. جرا یجری جرین معنی دوڑنا. جرا اس کی گردن رما کے وزن پہ، یجری یرمی کے وزن پہ گردن ہوگی. لف یلف لفن کے معنی ہوتے لپیٹنا. برابر مد یمد مدن. فراش اس کی جمع فرش، بستر وغیرہ. نادا ینادی منادات کے معنی ہے آواز دینا، یہ باب مفعول سے ہے. اور اجابہ یجیب اجابہ کے معنی ہوتے جواب دینا، یہ باب افعال سے ہے. تو یلفو بھی مضارع، یجری بھی مضارع، اور ینادی بھی مضارع، یجیب بھی مضارع. اور غضب یغضب غضبان کے معنی ہوتے ہیں غصے میں آنا. اور استعجل یستعجل استعجال کے معنی جلدی مچانا، جلدی کرو، ایسا کرو ویسا کرو، جلدی کرنا. یہ بھی مضارع واحد مذکر کا صیغہ ہے. ترجمہ دیکھیے. یہ حاضر جو مبتدا ہے اور یجری جملہ فعلیہ ہونے کے بعد کیا ہے؟ خبر ہے. ظاہر کہ یہاں پہ مبتدا ہے اور یلف جو ہے فعل، فاعل اور مفعول سے ملنے کے بعد جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد یہ پورا خبر ہے، ظاہر کہ مبتدا ہے. اسی طرح یہاں پہ حاضر مبتدا ینادی کیا ہے؟ خبر ہے. یہ جملہ فعلیہ ہونے کی ہے. ظاہر کا یجب، ظاہر کا مبتدا ہے اور یجب کیا ہے؟ خبر ہے، جملے کی شکل میں ہے. اسی طرح ام کے معنی چچا، اس کی جمع عوام، آمام. یکذب یہ جملہ فعلیہ ہونے کے بعد، یہ خبر ہے، اور پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ معطوف علیہ ہو جائے گا. اور یستعجل یہ بھی جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد یہ یکذبوں کا معطوف ہو جائے گا. معطوف اور معطوف علیہ ملنے کے بعد ام کی خبر ہو جائے گی. ترجمہ دیکھیں. هذا یجری یہ دوڑ رہا ہے، وذلك یلف الفراش
وہ بستر تہ کر رہا سمیٹ رہا ہے. وہذا ینادی اور یہ آواز دے رہا ہے. وذالک یجیب اور وہ جواب دے رہا ہے. والعم یغزو یستعجل اور چچا غصے میں آ رہے ہیں اور جلدی مچا رہے ہیں. آگے دیکھیے والوالد قائم یأمر وینہا ویغضب ویرشد والخادم یحیئ الزاد حتى كان وقت الخروج من البيت وقرب ميعاد القتال. امر یامر امرن کے معنی ہوتے حکم دینا. یہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، معروف پہ ہے. ینہا نہا ینہا نہین اس کے معنی روکنا منع کرنا. یہ بھی مضارع غائب کا صیغہ ہے اور مثبت میں ہے. یغضب کی تحقیق آ چکی ہے. یرشد ارشد یرشد ارشاد کے معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنا، گائیڈ کرنا. یہ باب افعال سے ہے. یہ مضارع غائب کا صیغہ ہے. خادم خادم اس کی جمع خدام، نوکر، چاکر. حیّ یحیّ تحیئۃ کے معنی ہوتے ہیں. یہ باب تفعیل سے ہے، تیار کرنا. باب تفعول میں جائیں گے تو تحیّ یتحیّ تحیّ کے معنی تیار ہونا. ذات کی جمع ازودہ. زادیرہ جو سفر میں کھانا پینا لے کے جاتی ہے وہ کیا ہے؟ زادیرہ ہے. خرج یخرج خروج کے معنی ہوتے ہیں نکلنا. وقت کی جمع اوقات. قرب یقرب قرب کے معنی ہوتے ہیں قریب ہونا. میعاد وقت متعین کہتے ہیں، اس کی جمع مواعید. قتال اس کی جمع قتل. یہاں پہ الوالد جو ہے مبتدا ہے اس لیے مرفوع ہے، قائم یہ خبر ہے. اور خادم یہاں پہ مبتدا ہے. اس کے بعد کا جملہ جو ہے یہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہونے کے بعد یہ خادم کی خبر واقع ہے. یہ وقت الخروج من البیت، یہ وقت کو جو رفع ہے عزیز طالبات، تانا کبھی ناقصہ ہوتا ہے کبھی تامہ ہوتا ہے. ناقصہ ہوگا تو اس کی خبر لانی ضروری پڑے گی، لیکن تامہ ہوگا تو خبر لانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف فاعل پر بات تمام ہو جائے گی. تو یہاں پہ کانا ہے، تامہ ہے، اس لیے وقت کیا ہے؟ کانے کا فاعل ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ مرفوع ہے. اور خروج جو ہے مجرور ہے، وقت کا مضاف الیہ ہے. بیت مجرور ہے من حرف جر کی وجہ سے. میعاد فاعل ہے، یہ مرفوع ہے قرب کا فاعل ہونے کی وجہ سے. قتال مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. اب یہ دیکھیے جملے کی، یہ تو لفظی اعتبار سے نحوی تحقیق، اور جملے کے اعتبار سے دیکھیے الوالد قائم یامر و ینہا. یامر جملہ فعلیہ ہونے کے بعد یہ کیا ہو جائے گا؟ معطوف پہلے. ینہا یہ بھی جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ معطوف. معطوف اور معطوف پہلے ہونے کے بعد قائم کی صفت بن جائے گی. اب کہ یہ کیسے؟ آپ جانتی ہیں نکرے کے بعد جو جملہ ہوتا ہے وہ اس کی صفت ہوتی ہے. پھر یہ صفت موصوف بننے کے بعد پورا کیا ہو جائے گا؟ الوالد کی خبر واقع ہو جائے گی. پھر اسی طرح یہاں بھی وہی صورتحال ہے. یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ معطوف علیہ، یہ بھی معطوف، پھر مل کر کے قائم کی کیا ہوگی؟ صفت ہو جائے گی. پھر تمام صفت اور موصوف ملنے کے بعد کیا ہو جائے گی؟ خبر واقع ہو جائے گی. اب دیکھیں ترجمہ. اور والد کھڑے حکم دے رہے ہیں اور روک رہے ہیں، غصہ ہو رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں. اور خادم زاد راہ کو تیار کر رہا ہے. اگر اس کو حال مان لیں گے، اگر حال مان لیں گے جو جملے کی شکل میں، جملے اسمیہ کی شکل میں، تو یہ بھی حال ہو سکتا ہے. حتی کان وقت الخروج من البیت، یہاں تک کہ گھر سے نکلنے کا وقت ہو گیا اور ٹرین کا وقت قریب ہو گیا. آئیے دوسرا پیراگراف. مرکبۃ اس کی جمع مراکب، تسنیہ مرکبۃ دو سواری یعنی دو گاڑی. رکیب یرکب رکوب کے معنی ہوتے سوار ہونا. سلم یسلم تسلیم اعلیٰ کے صلے کے ساتھ آئے تو سلام کرنا، السلام علیکم. ودع یودع
तौदी के माने होते हैं अलविदा करना, किसी को रुखसत करना। दआ यदू, दुआ के माने ली के साथ आए तो इसके माने दुआ देना, अगर अलग के सिले के साथ आए तो बद्दुआ करने के माने में है। वसल ये से वसूल के माने होते हैं पहुंचना। महत्ततुन, महत्तात इसके माने स्टेशन। हम्माल कुली को कहते हैं, कुली जो स्टेशन में आपका सामान ढोते हैं उसे कुली कहते हैं, उसकी जगह हम्मालून। हवाइज, ये जरूरियात के जो सामान होते हैं वो हवाइज। मता के माने भी सामान। फराश की जमा फरोश, बिस्तर। तज़किरतुन इसकी जमा तज़ाकिर। और इश्तरा यश्तरी, इश्तरा के माने होता है खरीदना। ये माजी का सेगा है। अब देखिए मरकबतान, ये हालत रफ़ी में है। क्यों? तस्ने के राब हालत रफ़ी में अलिफ नून के साथ होता है और ये जात का फाइल होने की वजह से ऐसा है। अला अबी, ये अभी जो हालत जर्ब है अला हर्फ जर होने की वजह से। महत्ता मजरूर है इला हर्फ जर की वजह से। हम्मालून, ये हालत रफा में अखज़ा का फाइल होने की वजह से। अल हवाइज वल मता, ये हवाइज जो है अखज़ा का ये मफूल है और ये मातूफ है। मता क्या है? ये मातूफ है। मातूफ और मातूफ वाले मिलने के बाद अखज़ा का क्या है? मफूल है। यहां भी कानत क्या है? कानत ताम्मा है, सिर्फ फाइल को लेके बात पूरी कर देगा। तो अय्याम कानत का फाइल, शिता अय्याम का मुज़ाफ़िर इसलिए मजरूर। फरुश, और ये काना का इस्म और कबीर काने की खबर होने की वजह से मनसूब है और ये मरफू है इस्म होने की वजह से। तज़ाकिर जो मनसूब है इश्तरा का मफूल होने की वजह से और किताब जो मजरूर है वो मुज़ाफ़ इलैह होने की वजह से। बराबर। तर्जुमा देखिए, जाअत मरकबतन, दो गाड़ी आई, दो सवारी आई। फरकिबना हुमा, तो हम उन पे सवार हो गए। और मैंने अपने वालिद को सलाम किया तो उसने मेरे अलविदा किया, रुखसत किया और मुझे दुआ दी। और हम स्टेशन पहुंचे तो कुली ने सामान को लिए। वकालत अय्याम शिताइन, और जाड़े के दिन थे जनाब। फकानत फुरुश कबीरा, तो बिस्तर जो बहुत ज्यादा हो गए थे, बड़े थे यानी बहुत ज्यादा थे। वज़हब अम्मी फश्तरा तज़ाकिर किताब, और मेरे चचा गए और उसने ट्रेन के टिकट को खरीदा। आगे देखिए, वसअल तो अम्मी अन नौल, नौल की जमा है अनवाल, इसके माने होते टिकट, कीमत, खर्च। सलास मिनते रुबियात, रुबियत इसकी जमा रुबियात, रुपए। निस्फुल के माने आधा। इस साल इससे सवाल, ये माजी वाहिद मुतकल्लिम पे सीगा है। नौन जो मजरूर है अन हर्फ जर की वजह से है। यहाँ पे नौन जो मंसूब है ये इन्ना का इस्म होने की वजह से है। सलास रुबियात, सलास जो मरफू है इन्ना की खबर होने की वजह से है। और रुबिया जो मजरूर है सलास का क्या है? तमीज है। तमीज है ये 3 से 10 तक की जो तमीज होती है जमा मजरूर होती है। और ये भी रुबियतुन व वाहिदुन, रुबियतुन में 1 रुपया और निस्फुन आधा। ये पूरा मिल मिला के क्या है? नौन की ये भी खबर है। तर्जुमा देखें, वसअलतु अम्मी अनिल लौन, नौली, और मैंने अपने चचा से कीमत के बारे में पूछा तो उसने कहा बेशक कीमत 3 रुपये है और 1.5 रुपये तुम्हारे लिए। 1.5 रुपये तुम्हारा, एक छोटे के लिए निस्फ। आगे देखिए, वकुल्तु ले अम्मी आतीनी तज़किरती फ़क़ाल अम्मी इन्नका तुज़य्यु तज़किरतक फ़क़ुल्तु ला सअहाफ़िज़ु अला तज़किरती इंशाअल्लाह। आता युती ईता के माने होते हैं देना, ये बाब इफ़ाल से है। अल अम्र मिन्हु आती, या मुतकल्लिम यहाँ जुड़ी हुई है। आतीनी, मुझे दीजिए। ज़य्या युज़य्यु, तज़य्यु के माने होते हैं ज़ाय करना।
اور حافظ یحافظ محافظتاً کے معنی ہوتے ہیں حفاظت کرنا. انشاءاللہ انشاءاللہ. یہاں تذکرہ جو منصوب ہے یہ تزیو کا کیا ہے؟ مفعول واقع ہے. اللہ جو مرفوع ہے شاع کا کیا ہے؟ فاعل واقع ہے. دیکھیے یہ ان کا جو ہے، ان جو ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، کاف جو اس کا اسم ہے اور یہ حالت نصب میں ہے. اور تزیو تذکرتی یہاں سے یہاں تک پورا جملہ کیا ہے؟ پورا جملہ فعلیہ ملنے کے بعد ان کی خبر حالت رفع میں. برابر. ترجمہ دیکھیں. وقلت لعمی، اور میں نے اپنے چچا سے کہا مجھے میرا ٹکٹ دے دیجئے نا. اعطینی تذکرتی، مجھے میرا ٹکٹ دیجئے. فقال امی، تو میری چچا نے کہا انکا تضیع تذکرتک، تم اپنے ٹکٹ کو ضائع کر دو گے. فقلت، تو میں نے کہا نو 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 نہیں. سأحافظ علی تذکرتی، انشاءاللہ میں اپنے ٹکٹ کی حفاظت کروں گا. فآتانی تذکرتی، یہاں آتا یوتی، آتا کی گردن رما کے وزن پہ ہوگی، یوتی کی گردن یرمی کے وزن پہ ہوگی. یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. وضع یاسا، وزن کے معنی ہو رکھنا، وضعت ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے. محطہ اس کی جمع محطات، اسٹیشن. کثیر، رعا یرا رؤیتن کے معنی ہوتے دیکھنا، رعا یرا رؤیتن معنی دیکھنا. رأینا یہ ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے دیکھا. رجالن کثیرہ، یہ کثیرن کو تھوڑی سی بحث دیکھیے. حالانکہ دیکھیے رجال جمع ہے، اس کی صفت میں جمع ہونی چاہیے، تو کثیرن کے اندر یاد رکھیے یہ مذکر مؤنث واحد کے لیے بھی کثیر، جیسے رجل کثیر، رجال کثیر. آپ کثیرون بھی لا سکتے ہیں، اس کے اندر گنجائش ہے. اور یہ مؤنث کے لیے بھی ایسا ہے، النساء کثیر، النساء کثیرۃ، النساء کثیرات، تینوں طرح سے آپ پڑھ سکتی ہیں. زحام کے معنی ہوتے ہیں بھیڑ، شدیدن کے معنی ہوتے ہیں سخت، صوت کی جمع اصوات، طفل کی جمع اطفال، اور انسان کی جمع ناس ہے جنم. اور سیحہ، ساحہ یسیح سیحن و سیحتن و سیاحن، اس کے معنی ہوتے ہیں چیخنا، یہاں چیخ کے معنی میں ہے. صفیر کے معنی ہوتے ہیں سیٹی کی جو آواز ہوتی ہے وہ ہے. قاطرتن انجن، اس کی جمع قاطرات. محطہ جو منصوب ہے دخلنا کا یہ مفعول واقع ہونے کی وجہ سے. رجالن کثیرن جو ہے یہ رائنا کا کیا ہے؟ مفعول ہے، اور کثیرن جو ہے یہ رجال کی تابع یعنی صفت ہے. اور نساء و اطفال جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ یہ سب معطوف، یہ سب کیا ہے؟ معطوف رجال معطوف الیہ کی، تو معطوف اور معطوف الیہ کا کیا ہے اعراب؟ ایک ہوتا ہے. زحمن شدیدہ، یہ صفت منصوب رائنا کا کیا ہے؟ مفعول، اس لیے یہ منصوب ہے. اصوات جو منصوب ہے سمینہ کا مفعول ہونے کی وجہ سے. نصب جو مجرور ہے اصوات کا مضاف الیہ ہے، اور اطفال جو ہے اس کا عطف جو ہے ناصب ہے. اور صیحتن یہ منصوب ہے، اس کا عطف اصوات پہ ہے. حمالین یہ حالت جر میں ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. سفیر اس کا عطف پھر کہاں ہے؟ اصوات پہ ہے. قاطرہ جو مجرور ہے حرف جر ہونے کی وجہ سے. دیکھیں فآتانی تذکرتی، تو اس نے مجھے میرا ٹکٹ دے دیا. ووضعتها عندي، اور میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا. دخل المحطة فرعینا رجالا کثیرا ونساء واطفالا، ہم اسٹیشن داخل ہوئے تو ہم نے بہت سے مرد، بہت سی عورتیں، بہت سے بچوں کو دیکھا. ورعینا زحاما شدیدا، اور ہم نے بہت زیادہ بھیڑ دیکھی. وسمعنا اصوات الناس والاطفال وصیحة الحمالین وصفیر القاطرہ، اور ہم نے لوگوں کے، بچوں کی آواز اور کلی کی چیخ اور ٹرین کے انجن کو سنا. آگے دیکھیے وَكَانَ كِتَارٌ مُتَأَخِّرًا فَذَهَبْنَا إِلَى الْمَنْظَرَةِ. متأخر، تأخر، یتأخر، تأخر کے معنی ہوتا ہے لیٹ ہونا. متأخر یہ صفت کا صیغہ ہے لیٹ. منظرتن کے معنی ہوتے ہیں ویٹنگ روم، جہاں آپ سفر کرتے ہیں، گاڑی نہ آنے تک جہاں بیٹھی رہتی ہے، انتظار کرتی رہتی ہے،
اس روم کو کیا کہتے ہیں؟ ویٹنگ منظرہ کہتے ہیں. جاء یجیبنا رسیف اس کی جمع رسول پلیٹ فارم. اب دیکھیے متأخراً جو منصوب ہے یہاں پہ کانے کی خبر ہونے کی وجہ سے، منظر جو مجرور ہے الی حرف جر کی وجہ سے، قلیلاً جو منصوب ہے جلسنے کی تاکید ہونے کی وجہ سے، رسیف جو مجرور ہے الی حرف جر کی وجہ سے، کتاب جو مرفوع جاء کا فاعل ہونے کی وجہ سے. ترجمہ دیکھیے وَكَانَ قِطَارُنَا مُتَأَخِّرًا اور ہماری گاڑی لیٹ تھی. فَذَهَبْنَا إِلَى الْمَنْظَرَةِ چنانچہ ہم ویٹنگ روم گئے. وَجَلَسْنَا قَلِيلًا اور تھوڑی دیر بیٹھے. ثُمَّ جِئْتُ إِلَى الرَّصِيفِ پھر میں پلیٹ فارم آیا. لِأَرَى تاکہ میں دیکھوں. یہ یہاں پہ لام تعلیل ہے، اس کے بعد انپوشیدہ ہے. تاکہ میں دیکھوں کیا ٹرین آئے. ثم رجعت الى المنزل پھر میں ویٹنگ روم واپس ہو گیا. وبعد قليل جاء القطار فخرج من المنظرة وقام الناس كلهم على الرصيف ووقف القطار ونزل أناس وركب أناس وركبنا. جاء يجيء من آنا قام يقوم قوما بربسا قال يقول قولا کھڑا ہونا. یہ ماضی کا ہے، سیگا کھڑا ہوا. وقف یقف وقوف کے معنی ہوتے ٹھہرنا. نزل ینزل نزول کے معنی ہوتے ہیں اترنا. یہ ماضی کا سیگا ہے. انسان کی جمع انس کی جمع کیا ہے؟ اناس ہے. انس کی جمع کیا ہے؟ اناس لوگ. اور رکیب یرکب رکوب کے معنی ہوتے ہیں سوار ہونا. یہ بھی ماضی کا سیگا ہے، یہ بھی ماضی کا سیگا ہے. یہ بعد کا جو منصوب ہے ظرفیت کی بنا پہ ہے. قلیل بعد کا یہ مضاف الیہ اس لیے مجرور ہے. قطار مرفوع اس لیے قطار فاعل اس لیے مرفوع ہے. اور یہ ناس جو ہے کیا ہے؟ کاما کا فاعل اس لیے مرفوع. کلہم اس کی تاکید ہے. یہ ناس کی کیا ہے؟ تاکید ہے. ناس کیا ہے؟ مؤکد ہے. اور کلہم کیا ہے؟ مؤکد. یہ تاکید. یہ دونوں ملا کر کیا ہو جائے گا؟ کاما کا فاعل ہو جائے گا. دیکھیں وبعد قلیل جاء القطار اور تھوڑی دیر بعد ٹرین آئی. تو ہم ویٹنگ روم سے نکلے. وقام الناس كلهم اور تمام لوگ پلیٹ فارم میں کھڑے ہو گئے. ووقف القطار اور ٹرین رکی. ونزل اناس لوگ اترے. ونزل اناس اور کچھ لوگ کیا ہوئے؟ چڑھے. ورکبنا اور ہم سوار ہو گئے. برابر. تو الحمدللہ آج 1 سے لے کے 6 تک سبق نمبر 8 کا ترجمہ ہوا. امید ہے کہ یہ ترجمہ آپ کو پسند آیا ہو. لہٰذا لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.